اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آئی پی ایڈریسز۔ آئی پی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس کو سمجھنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو پروٹوکول اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پروٹوکول کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ پروٹوکول کیا چیز ہے۔ جب فار ایگزامپل میں ریئل لائف کی ایگزامپل دیتا ہوں، دو بندے یا آپ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، کمیونیکیشن کر رہے ہو، تو وہ آپ کی بات سمجھتا ہے اور آپ اس کی بات کو سمجھتے ہو۔ تو بیچ میں جو آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہو، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ دونوں یوز کر کے ایک دوسرے کے بات کو سمجھ رہے ہو، تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ بیسیکلی ہے لینگویج۔ اردو میں اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کرتا ہے تو دونوں کو اردو آنا لازمی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے بات کو سمجھ سکیں گے۔ ایک بندہ جو ہے وہ انگلش جانتا ہے، دوسرا بندہ اردو جانتا ہے، وہ اردو میں بات کرتا ہے اور وہ دوسرا بندہ انگلش میں، تو وہ دونوں نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ ان کا جو میڈیم ہے وہ سیم نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میڈیم سیم ہونا چاہیے، مطلب لینگویج سیم ہونی چاہیے۔ تو یہ لینگویج جو ہے، یہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹر زبان میں یا نیٹ ورکنگ میں اگر یہ ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے، تو یہ دونوں کہ یہاں پہ کچھ رولز ریگولیشن ڈیفائن ہوئے ہوں گے، یہاں پہ بھی یہ بھی اسی رول اور ریگولیشن کو سمجھے گا اور یہ پی سی بھی اسی رولز اور ریگولیشن کو سمجھے گا۔ تو جب یہ اس کو کوئی پیکٹ بھیجے گا یا اس کو کوئی پیکٹ بھیجے گا، مطلب کوئی میسج بھیجے گا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے میسج کو پڑھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور رپلائی دے سکیں گے۔ تو یہ بیسیکلی آپ یہ کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس پی سی 1 کا اور پی سی 2 کا جو پروٹوکول ہے وہ سیم ہے۔ اگر ڈیفرنٹ پروٹوکول ہوتے تو یہ دونوں پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو پروٹوکول بیسیکلی کیا چیز ہے؟ پروٹوکول آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے یا ایسا ایک پروسیجر ہے جو ایک پی سی اپناتا ہے اور دوسرا پی سی بھی اپناتا ہے، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو رولز اینڈ ریگولیشن، پروسیجر کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کو مطلب ڈیٹا ریسیو ہوگا، کس فارمیٹ میں ہوگا، آرڈر اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں پروٹوکول میں۔ تو یہ دونوں طرف سے سیم ہونا چاہیے، پھر وہ پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ Sometime referred to as an access method, a protocol is standard used to define method of exchanging data over a computer network. وہی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کس طرح ایک دوسرے کو بھیجنا ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک میں، انٹرنیٹ میں یا انٹرانیٹ میں، ٹھیک ہے؟ یہ نیٹ ورکس کے ٹائپ ہے۔ Each protocol has its own method of how data is formatted when sent and what to do with it once received, how that data is compressed or how to check for error in data۔ مطلب ہر پروٹوکول میں یہ ڈیفائن ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ پی سی اس پی سی کو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے تو سینڈ ہونے سے پہلے اس کا کچھ فارمیٹ ہوگا، کون سے فارمیٹ میں اس کو سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور جب یہ یہاں پہ ریسیو ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو اوریجنل فارمیٹ تھا وہ چینج ہو گیا ہے، تو یہ اس کو دوبارہ اسی اوریجنل حالت میں لے کے آئے گا اور پھر وہ اس کو سمجھ سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے، یہ پروٹوکول ہے. جسٹ آپ یہ ایزیوم کر لو کہ پروٹوکول ہمارے پاس ایک لینگویج ہے، رولز اینڈ ریگولیشن which are defined on PC at hardware level. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آتا ہوں انٹرنیٹ پروٹوکول پہ، جس کو ہم نارملی کہتے ہیں آئی پی. انٹرنیٹ پروٹوکول فار ایگزامپل یہ میرے پاس میرا ایک پی سی ہے، پی سی 1. یہ آگے میرا ڈی ایس ایل موڈیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ آئی ایس پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. آگے ڈی ایس ایل آئی ایس پی کا ڈیوائس ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ڈی ایس ایل لگایا ہوا ہے، ڈی ایس ایل سے وہ اپنے پی سی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ دونوں بندے جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سٹی میں ہیں. اب یہ پی سی 1 پی سی 2 کو کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آئی ایس پی کے تھرو اسی طرح آئے گا اور یہاں پہ اس کو پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ کو یوز کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے کچھ پروٹوکول ہوں گے. جس یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی اپنے ہی کچھ پروٹوکول ہوں گے. اس پروٹوکول کو ہم کیا کہتے ہیں، آئی پی، انٹرنیٹ پروٹوکول. ٹھیک ہے، تو the internet protocol is the method or protocol by which data is sent from one computer to another on the internet. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پی سی اس پی سی کو ڈیٹا بھیج رہا ہے لیکن انٹرنیٹ کے تھرو، تو ظاہر ہے اس کے اپنے ایک پروٹوکول ہوں گے. ایچ کمپیوٹر known as host on the internet has at least one IP address that uniquely identify it from all other computer on the internet. بہرحال آئی پی ایڈریس ہم آگے پڑھیں گے کہ آئی پی ایڈریس کیا چیز ہے. ہر پی سی کا انٹرنیٹ پہ اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے، اپنا ایک نام ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کا نام ہے اے، اس کا ہے بی. ٹھیک ہے، تو اے اگر بی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا تو اس کو اے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اس کا ایڈریس کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آئی پی ایڈریس. آگے میں اس کو ڈسکس کروں گا. تو کمپیوٹر پہ جتنے بھی پی سی انٹرنیٹ پہ جتنے بھی پی سی پڑے ہوتے ہیں ان سب کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے اور اسی ایڈریس کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے اور اسی ایڈریس کے تھرو کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول، آئی پی. ٹھیک ہے، آئی پی کے ہمارے پاس دو ورژن ہیں، 2 ورژن آف آئی پی، آئی پی وی 4 اینڈ آئی پی وی 6. آئی پی وی 4 انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے ذرا یہ ڈائیگرام ہٹانے دیں. اچھا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو آئی پی وی 4 کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 4 بلاک پہ مشتمل ہوتا ہے. ہر ایک بلاک کا سائز ہوتا ہے 8 بٹ. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل آئی پی وی 4 کا جو ٹوٹل ایڈریس کا سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 32 بٹ. ٹھیک ہے، اور اس میں ٹوٹل نمبر آف ایڈریسز کس طرح ہوتی ہیں، 2 raised to the power 32. یہ ٹوٹل نمبر آف ایڈریسز ہیں آئی پی وی 4 میں.
تو یہ راؤنڈ اباؤٹ ہو جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی 4 بلین تک. تو اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا میں اگر یہاں پہ سمپل ایک IPv4 کا ایک کوئی ایڈریس لکھنا چاہوں، میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں 192.168.1.1. تو آپ دیکھ رہے ہو یہ 4 نومیرک ویلیو ہیں، 4 بلاکس ہیں. اس ایک ٹکڑے کو بلاک کہا جاتا ہے یا آکٹیٹ کہا جاتا ہے، اور ہر ایک ٹکڑا 8 بٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس ایک IP ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، IPv4 کا ایک ایڈریس ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا، زیادہ تر ہمارے جو ادھر DSL کی IP ہمارے پاس یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہر ایک بلاک جو ہے یہ 0 سے لے کے 255 تک اس کی رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح نہیں کہ آپ یہاں پہ اس طرح کا ایڈریس نہیں لکھ سکتے. میں اگر یہاں پہ فار ایگزامپل لکھ لوں 10.0.260.1، یہ IP ایڈریس غلط ہے. کیونکہ ہر ایک بلاک کی رینج کتنی ہے؟ 0 سے لے کے 255 تک. تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ اسی رینج میں لائی نہیں کرتا، تو یہ میرے پاس غلط ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، میں اگر لکھوں گا 10.0.150.255، تو یہ ایک پراپر IP ایڈریس ہے، کیونکہ یہ سارے ویلیوز جو 4 بلاک کی ویلیو ہیں یہ لائی کرتی ہیں 0 to 255. تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے جب ہم سب نیٹنگ پورشن میں چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات آپ یہ یاد رکھیں، فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک ایڈریس ہے 192.168.1.0. ٹھیک ہے، تو یہ ایڈریس جو ہے یہ میرے پاس ایک IPv4 کا ایڈریس ہے. یہ سٹارٹ لے گا 0 ہے، تو یہاں سے یہ کیا ہو جائے گا 192.168.1.1، پھر .2، پھر .3، پھر .4. اب یہ ویلیو اگر 255 تک جائے گی تو اس کے بعد میرے پاس کون سا نمبر ہوگا؟ اس کے بعد میرے پاس کیا ہوگا 192.168.2.0. آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک بلاک جو ہے یہ 255 کو چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ ریسیٹ ہو جاتا ہے 0 میں، اور یہ ویلیو 1 انکریز ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ویلیو اگر 255 تک جائے گی تو یہ ویلیو میرے پاس کیا ہو جائے گی؟ 1 انکریز ہو جائے گی 3، اور یہ پھر ریسیٹ ہو جائے گی 192.168.3.0. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو یہ آخری بلاک جو ہے یہ ریسیٹ ہو کے 0 ہو گیا ہے. اب یہ میرے پاس 255 تک جب یہ پہنچے گا تو یہ 4 ہو جائے گا. جب یہ پھر 255 تک تو یہ 5، اسی طرح 6، 7، 8، اور جب یہ تھرڈ بلاک جو ہے یہ 255 تک فار ایگزامپل پہنچے گا اس طرح 192.168.255.255. تو آپ دیکھ رہے ہو یہ تھرڈ بلاک جو ہے 255 کو پہنچ گیا ہے. تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ میرے پاس ایک انکریمنٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ میرے پاس کیا آ جائے گا 192.169.0.0. آپ نے دیکھ لیا، یہ پھر 255 ہو جائے گا. اسی طرح یہ ایک انکریمنٹ ہوتا جائے گا، اور اس طرح جب یہ 255 کو پہنچ جائے گا تو یہ ایک انکریمنٹ ہو جائے گا. اسی طرح یہ اگر 255 کو پہنچے گا تو یہ میرے پاس ایک انکریمنٹ ہو جائے گا، یہ 193 ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہرحال یہ میں نے کوشش کی آپ کو بتاؤں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب نئے اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں CCNA میں تو ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ سمجھانا ضروری تھا. تو یہ تو ہمارے پاس تھا انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4. اب ہم آتے ہیں سوری میں بہت آگے چلا گیا. اب میں آتا ہوں انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 6 میں. یہ تو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم وین چیپٹر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، وین میں نہیں، سوری، IPv6 کا اپنا ایک چیپٹر ہے آپ کے بک میں. جب ہم ادھر پہنچیں گے تو یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. یہاں پہ صرف آپ ایک اس کے جو بیسکس ہیں وہ آپ پڑھ لیں. IPv6 کی رینج ان لمیٹڈ ایڈریس ہے، ان لمیٹڈ ایڈریس، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ IPv6 کا ایڈریس جو ہوتا ہے وہ 8 بلاک پہ مشتمل ہوتا ہے. 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، یہ 8 بلاک پہ مشتمل ہوتا ہے. ہر ایک بلاک جو ہے وہ 16 بٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سارے 16 بٹ کے. تو ٹوٹل IPv6 ایڈریس کا سائز کتنا بنتا ہے؟ 128. آپ دیکھ لو یہ 128 بٹ کا ایک ایڈریس ہے، اور IPv4 کتنے کا تھا؟ 32 بٹ کا. تو کتنا فرق ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں ٹوٹل نمبر آف ایڈریسز ان IPv6 کتنے بنتے ہیں؟ 2⁻128. اور IPv4 میں ٹوٹل نمبر آف ایڈریسز کتنے بنتے تھے؟ 2⁻32. تو آپ خود ہی دیکھ لو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. اس سے جو ویلیو آئے گی وہ پتہ نہیں کیا ہے، مجھے پتہ نہیں. اس سے تو 4 بلین آتی ہے، اس سے پتہ نہیں کیا آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیکساڈیسیمل فارم میں ہوتا ہے. ہیکساڈیسیمل آپ کو پتہ ہوگا وہ کیا ہے، 0 up to 9. اور پھر میرے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے A B C D E F. کیا مطلب؟ A میرے پاس 10، B میرے پاس 11، یہ 12 13 14 اینڈ 15. ٹھیک ہے، ہیکساڈیسیمل. تو یہ میرے پاس تھا انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 6. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے IP ایڈریسز میں کہ IP ایڈریس میرے پاس کیا ہے. مجھے ذرا ٹائم دیکھ لینے دیں، لیکچر آلریڈی لمبا ہو گیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ 30 منٹ سے لیکچر کو لمبا نہ کروں. بہرحال اب میں آتا ہوں IP ایڈریس میں. IP ایڈریس انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ میرے پاس PCs ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر PC کا اپنا ایک نام ہوگا. فار ایگزامپل اس کا نام میں کہہ دیتا ہوں A، اس کا نام میں کہہ دیتا ہوں B، اس کا نام میں کہہ دیتا ہوں C. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو اسی نام پہ ہی کریں گے. ظاہر ہے آپ اگر ایک ہال ہے اس میں 20 بندے بیٹھے ہوں اور آپ ایک خاص بندے کو کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کا نام لے کے اس کو مخاطب کرتے ہو کہ بھئی یہ میسج آپ کے لیے. آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ نام لیے بغیر آپ 20 بندوں کو ایک میسج کر دیتے ہو، وہ تو پھر براڈ کاسٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کمپیوٹر کی دنیا میں ہمارے پاس جب یہ سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک PC کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، اپنا ایک، اسی نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ IP ایڈریس. اسی IP ایڈریس کو یوز کر کے یہ PC ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ PC ہے، اب اس کو ذرا چھوڑیں، یہ میں کہہ دیتا ہوں 192.168.1.1. ٹھیک ہے، یہ ایک IP ایڈریس ہے PC1 کا. PC2 کا کیا ہوگا؟ .2.
یہ ویلیو آخر میں کیا ہو جائے گی 2. یہ تینوں سیم رہیں گی. یہ کیوں سیم رہیں گی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. اس پی سی کا ایڈریس کیا ہوگا 3 192.168.1.3. اب یہ سارے ان کا اپنا ایک نومیرک ویلیو ہے سب کی. یہ نومیرک ویلیو بیسیکلی سب کی یہ کیا ہے, یہ نام ہے. اسی ویلیو کو یوز کر کے یہ تینوں پی سی ایک دوسرے کے ساتھ یا باہر کی دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں, آئی پی ایڈریس. نومیرک ویلیو یونیکلی آئیڈینٹیفائی اے مشین اور پی سی آن اے نیٹورک. ہر ایک پی سی کا اپنا ایک یونیک نام ہوگا. یہ نومیرک ویلیو ہوتی ہے تاکہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے ایک نیٹورک پہ. اب ہم آتے ہیں نیٹورک ایڈریس میں. نیٹورک ایڈریس دیکھیں, یہ میرے پاس 3 پی سی ہے. یہ میرے پاس ایک نیٹورک بن گیا. اس ایک نیٹورک میں میرے پاس کتنے پی سی ہیں, 3. ہر ایک پی سی کا اپنا ایک علیحدہ نام ہے, آئی پی ایڈریس ہے ہر ایک پی سی کا. اب یہ میرے پاس نیٹورک ہے ایک, اس کو میں کہتا ہوں نیٹورک 1. اپنے آپ سے میں نے نام دے دیا. یہ نیٹورک 1 جو ہے یہ بیسیکلی اس نیٹورک کا ایڈریس ہے, جس میں کتنے پی سی ہے, 3. تو نارملی جب ہم کسی بھی آئی پی ایڈریس کو یوز کرتے ہیں تو 0 سے جو ویلیو سٹارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, نیٹورک ایڈریس, اسی سٹیج میں. ٹھیک ہے. اب اس پی سی کا آئی پی کیا ہے, 192.168.1.1. اس کا کیا ہے, 192.168.1.2. اس پی سی کا آئی پی ایڈریس کیا ہے, 192.168.1.3. تو اس کا نیٹورک ایڈریس کیا ہوگا, 0 سے سٹارٹ ہوگا, 192.168.1.0. ٹھیک ہے. اس نیٹورک کے اندر پھر میرے پاس کتنے پی سی ہے, ایک کا 1 ہے, 2 اور 3. تو نیٹورک ایڈریس بیسیکلی جتنے بھی پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان سب کا ایک نیٹورک کا اپنا ایک ایڈریس ہوتا ہے. تو نومیرک ویلیو یونیکلی آئیڈینٹیفائی اے نیٹورک ان نیٹورکس. ٹھیک ہے. آگے Classes concept are introduced to identify the number of network block and host block in IP address. مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس آئی پی ایڈریس ہے. آئی پی ایڈریس کا کتنا بلاک ہوتے ہیں, 4 بلاک ہوتے ہیں. ہر بلاک کتنے سائز کا ہوتا ہے, 8 بٹ کا ہوتا ہے. اس آئی پی ایڈریس میں کتنے بلاک نیٹورک کے لیے ہیں اور کتنے بلاک ہوسٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. نیٹورک پورشن سیم ہوتا ہے, آپ یہ یاد رکھیے گا. ہوسٹ پورشن ہمارے پاس چینج ہوتا ہے. کلاسز کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ہم آئی پی ایڈریس کو گروپ میں ڈیوائڈ ہم نے کیا ہے تاکہ اس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلے جو کلاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاس اے. کلاس اے میں نارملی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کلاس اے میں ہمارے پاس جو پہلا بلاک ہوتا ہے آئی پی کا وہ نیٹورک کے لیے ہوتا ہے, اور باقی جو بلاکس ہوتی ہیں وہ ہوسٹ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس نیٹورک ہوگا اور یہ ویلیو جو ہے اس کی یہ چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا رینج میرے پاس کیا ہوگا, 0 to 127. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک ایڈریس لکھ لیتا ہوں 10.0.0.1. یہ کون سے کلاس کا ہے, یہ کلاس اے کا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پہلا بلاک دیکھنا پڑے گا یہ نیٹورک کا. یہ کون سا ہے, یہ 10. تو یہ اس رینج میں آتا ہے, یہ میرے پاس کلاس اے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں کوئی دوسرا ایڈریس لکھتا ہوں 50.125.255.223, یہ کون سے کلاس کا ایڈریس ہے, کلاس اے کا. آپ کو یہ پہلا بلاک دیکھنا پڑے گا, یہ اس میں لائی کرتا ہے تو یہ لائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے پاس کلاس اے کا آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کلاس بی میں. تو کلاس بی میں ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس جو آئی پی کے جو 4 بلاک ہیں
وہ بیسیکلی اس میں سے 2 بلاک جو ہیں وہ نیٹ ورک کے لیے ہوتے ہیں اور باقی 2 بلاک جو ہیں وہ ہوسٹ کے لیے ہوتی ہیں. اس کا رینج 128 سے لے کے 191 تک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک آئی پی ایڈریس لکھتا ہوں 150.255.169.228. اب یہ کون سے کلاس کا ہے؟ کلاس بی کا، کیونکہ یہ پہلا بلاک آپ دیکھو گے یہ کون سے، یہ اس رینج میں آتا ہے، بالکل یہ آتا ہے. تو یہ میرے پاس کلاس بی کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میں لکھ لوں 191.255.223.240 تو یہ کون سے کلاس میں ہے؟ کلاس بی کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے، یہ اس رینج میں آتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 2 نیٹ ورک، جو پہلے 2 بلاک ہوتی ہیں وہ نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہیں اور آخری جو ہے وہ ہوسٹ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کلاس سی میں. کلاس سی میں ہمارے پاس جو آئی پی ایڈریس ہے اس کے جو فرسٹ 3 بلاک ہے وہ نیٹ ورک پورشن ہے اور جو آخری بلاک ہے وہ ہوسٹ پورشن ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو رینج ہے وہ میرے پاس 192 سے لے کے 223 تک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک ایڈریس لکھ لیتا ہوں 198.100.100.2. یہ کون سے کلاس کا ہے؟ کلاس سی کا. ٹھیک ہے، پہلا ویلیو آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ کون سے رینج میں آتے ہیں، اسی پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یہ کون سے کلاس کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے بلاک کے ویلیو سے ہی آپ کو پتہ چلے گا. اس کے علاوہ میرے پاس کلاس ڈی اور ای بھی ہے. کلاس ڈی اور ای میں نے یہاں پہ نہیں لکھے کیونکہ وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں. ایک میرے پاس ملٹی کاسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک ریسرچ کے لیے یوز ہوتا ہے. بہرحال وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا ٹاپک جو ہے وہ سب نیٹ ماسک ہے. سب نیٹ ماسک یہ بھی بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. سب نیٹ ماسک میں ہمارے پاس سب نیٹ ماسک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک آئی پی ایڈریس ہے، اس میں کتنے بلاک نیٹ ورک کے لیے ہیں یا کتنے بٹس نیٹ ورک کے لیے ہیں اور کتنے بٹس ہوسٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آئی پی ایڈریس کا سٹیٹس بتاتا ہے. To give information about how many bits for network portion and how many bit for host portion. فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک آئی پی ہے 10.0 یار یہ میں ماؤس پہ کام کر رہا ہوں 10.0.0.1. یہ میرے پاس آئی پی ایڈریس ہے، یہ میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پہ میں لکھتے ہوں /8، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلاس اے کا ایڈریس ہے اور اس میں کتنے بٹ نیٹ ورک کے لیے ہے؟ 8 بٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک بلاک نیٹ ورک کے لیے ہوتا ہے اور باقی ہوسٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بلاک کتنے بٹ کا ہوتا ہے؟ 8 بٹ کا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے /8 لکھ دیا. اب یہ تو ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ چیز ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر یا راؤٹر اس پہ تو نہیں سمجھتا، وہ تو یہ ویلیو نہیں لیتا. اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک آئی پی ایڈریس ہے، اس میں کتنے بٹ نیٹ ورک کے لیے ہیں اور کتنے بٹ ہوسٹ کے لیے ہیں. تو آپ کو سب نیٹ ماسک کے تھرو ہی اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس میں میرے پاس کتنے بٹ ہوسٹ کے لیے ہیں اور کتنے بٹ نیٹ ورک کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب نیٹ ماسک کے تھرو ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 بلاک جو ہے، ہر ایک بلاک جو ہے اس کی میکسیمم ویلیو 255 تک جاتی ہے. 255 سے آگے ہم نہیں جاتی. تو کلاس اے کا جو سب نیٹ ماسک ہوگا میرے پاس، وہ میں کیا لکھوں گا؟ یہ میرے پاس نیٹ ورک پورشن کے لیے. نیٹ ورک پورشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 8 بٹ ہے تو وہ 8 بٹ آن ہے میرے پاس.
سارے 1 1 ہے، ٹھیک ہے، 1 1 یہ سارے 1 ہے اور باقی 0 ہے، ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہ کیا بن جائے گا، 255.0.0.0، ٹھیک ہے. تو جو نیٹ ورک پورشن ہوتا ہے جو جس میں سب نیٹنگ نہیں ہوتی، بہرحال سب نیٹنگ آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو اس کا جو سب نیٹ ماسک ہوتا ہے کلاس اے کا وہ 255.0.0.0 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک پورشن جو ہوتا ہے وہ کتنے کا برابر ہوتا ہے، 255 کا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے میں اس کا سب نیٹ ماسک لکھوں گا. اگر میں یہ آئی پی دوں گا 10.0.0.1 اور میں اس کے نیکسٹ میں آؤں گا سب نیٹ ماسک میں، تو مجھے پھر یہ ویلیو دینی پڑے گی. تو یہ ویلیو دے کے کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آئی پی ایڈریس ہے یہ کون سے کلاس کا ہے، کلاس اے کا، کیونکہ اس میں ایک بلاک جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے ہے اور باقی ہوسٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کلاس بی میں. کلاس بی میں نارملی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، 2 بلاک جو ہیں وہ نیٹ ورک کے لیے ہوتے ہیں اور 2 بلاک ہوسٹ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں، 16 بٹ نیٹ ورک کے لیے آ جائیں گے. تو میں کلاس بی کا ایک ایڈریس لکھتا ہوں، /16 میں لکھ سکتا ہوں 16، کیونکہ یہ 2 بلاک ہے، 8 + 8 16، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفالٹ، یہ بیسیکلی یہ جو سب نیٹ ماسک یا اس کا سب نیٹ ماسک کیا ہوگا، 255.255.0.0، یہ بھی نیٹ ورک، یہ بھی نیٹ ورک، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے کا ہے، 16 کا، تو یہ میں نے لکھ دیا. تو ڈیفالٹ سب نیٹ ماسک کلاس بی کا جو ہے وہ 255.255.0.0، یہ سب نیٹ ماسک لکھ کے یہ آئی پی جب میں کمپیوٹر کو دیتا ہوں یہ سب نیٹ ماسک، تو کمپیوٹر یا راؤٹر آٹومیٹکلی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کون سے کلاس کا ایڈریس ہے، کلاس بی کا. اس میں سب نیٹنگ نہیں ہوئی، یہ ڈیفالٹ سب نیٹ ماسک ہے، ٹھیک ہے. کلاس سی میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس 3 نیٹ ورک بلاک ہوتی ہے اور ایک ہوسٹ ہوتا ہے، تو اس کا سب نیٹ ماسک کیا ہوگا، 255.255. یہ والا، بہرحال ادھر لکھنا مجھے مشکل ہو رہا ہے، ماؤس پہ لکھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو سب نیٹ ماسک یہ ہمارے پاس تھا. سب نیٹ ماسک سمپل. سب نیٹ ماسک کیا چیز ہے، سب نیٹ ماسک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آئی پی ایڈریس میں کتنے بٹس نیٹ ورک کے لیے ہے اور کتنے بٹ ہوسٹ کے لیے ہے. دوسری بات یہ آپ کو کمپیوٹر یا راؤٹر کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کتنے بٹ ہوسٹ کے لیے، کتنے بٹ نیٹ ورک کے لیے، کیونکہ کمپیوٹر تو اس چیز پہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے آپ کو سب نیٹ ماسک ڈیفائن کرنا پڑے گا. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ آئی پی. پبلک اور پرائیویٹ آئی پی. پبلک سپوز نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس سلائیڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ہمارے پاس نارملی جب ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ میرے پاس پی سی ہوتا ہے، یہ میرا ڈی ایس ایل موڈیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ڈی ایس ایل موڈیم جو ہے آگے آئی ایس پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ پی سی اور آئی ایس پی میں پھر آگے یہ انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یاہو، گوگل، جتنے بھی سرور ہیں وہ ادھر پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نارملی کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کا پی سی اور یہ ڈی ایس ایل، اس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، یہاں پہ ہم جو آئی پی یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پبلک آئی پی. یہ آئی پی ہم نے خریدی ہوتی ہے اپنی آئی ایس پی سے، اس کا اسی وجہ سے تو ہم اس کا پر منتھ کے حساب سے پیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نارملی تو وہ آئی پی جو انٹرنیٹ پہ کام کرے، جو انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن کر سکتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پبلک آئی پی. اس کو ہم نے خریدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور
اس کی پر منتھ کے حساب سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں. اس کو ایک ادارہ ہے دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں آیانا، انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی. وہاں سے ہم نے اس کو خریدا ہوتا ہے، ہمارے آئی ایس پی نے وہاں سے خریدا ہوتا ہے، اور آئی ایس پی پھر آپ کو ایلوکیٹ کر لیتا ہے آئی پی اور آپ سے اس کی چارج لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے خریدنے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو پبلک آئی پی کی جو رینج ہے یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایگزام میں آتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. کلاس اے میں انہوں نے جو 10 کا جو بلاک ہے وہ لیا ہوا ہے، کلاس بی میں 172.16 سے، اور اسی طرح کلاس سی میں یہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پی سی اور ڈی ایس ایل موڈیم، آپ کی پی سی کی آئی پی نارملی کیا ہوتی ہے .192.168.1.2. ڈی ایس ایل کی آئی پی کیا ہوتی ہے 192.168.1.1. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہو یہ دونوں پبلک آئی پی ہے کیونکہ یہ اس رینج میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پہ آپ اس کے علاوہ کوئی آئی پی اس کو دو گے، ڈی ایس ایل کو تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ ڈی ایس ایل کو آئی پی آئی ایس پی نے آٹومیٹکلی الاٹ کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری آئی پی ہوگی تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈی ایس ایل میں پبلک آئی پی چل رہی ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک عام آئی پی دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ جو جتنے بھی دنیا میں آپ جتنے بھی اسی طرح انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پبلک آئی پی کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پی سی آئی ایس پی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور باہر کی دنیا سے، تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو پبلک آئی پی دیتے ہو، یہ آپ کو آئی ایس پی دیتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آئی پیز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، پرائیویٹ آئی پی. یہاں پہ پرائیویٹ آئی پی کام نہیں کرتی. پرائیویٹ آئی پی کو ہم نے خریدنا نہیں ہوتا، اس کو نارملی وہ فری ہے. آپ کوئی بھی نیٹ ورک بنانا چاہو، کوئی بھی پرائیویٹ آئی پی آپ اس کو دے سکتے ہو اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ پبلک آئی پی ہے. اگر آپ باہر کی دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو گے تو آپ کو پبلک آئی پی پرچیز کرنی پڑے گی. بہرحال یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں ایسا جتنا کچھ نہیں تھا. بہرحال آج ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو پراپرلی سمجھا سکوں. جو بھی کویسچن ہے، جو بھی کویریز ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹس نہ بھولیے گا. جو بھی آپ کے سجیشن ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کر لوں. تو آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.